بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین کرام، آج بڑے اہم قسم کے مضامین تھے، لیکن میں بیمار ہو گیا ہوں، اس لیے مسجد میں حاضری میں بھی دیر ہو گئی ہے۔ ہمارے یہ ٹی وی کے ریکارڈ کرنے والے ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ آپ جس طرح حضرت امام حسن، امام حسین، مولا مرتضیٰ کا ذکر کرتے ہو، باقی ائمہ اہل بیت میں سے بھی چند کلمات کہہ کے ان سے بھی ہمیں روح شناس کرائیں، ہمیں پتہ چلے کہ باقی ائمہ اہل بیت کس نوعیت کے تھے، غیر کسی تمہید کے۔ آپ کے سامنے حضرت امام زین العابدین کا ذکر پاک کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب سوائے کے مور کا، اہل سنت والجماعت میں شیعہ کی تردید کے لیے اس سے زیادہ صحت مند کتاب کوئی نہیں لکھی گئی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے، مگر اس کا وہ پایا نہیں ہے جو ان کا۔ یہ ان کے کوئی 4-6 پشتیں اوپر چل کے استاد ہیں، اور کعبہ شریف کے امام ہیں۔ 974 سے لے کر 78 تک آپ کے سن وفات میں اختلاف ہے، مگر یہ پورے شرق الاوسط کے بھی استاد ہیں، اور یہ ادھر ہندوستان میں جو سلسلہ دیوبندیہ ہے ان سب کے یہ استاد ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں یعقوب سیرفی کشمیری، یعقوب سیرفی کشمیری کے شاگرد ہیں امام ربانی مجد ربسانی شیخ احمد سرہندی، ان کے شاگرد خواجہ معصوم بادشاہ، خواجہ معصوم بادشاہ کے شاگرد خواجہ فضل اللہ ان کے اولاد میں سے ہیں۔ ان کے چند واسطوں سے شاگرد شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد شاہ عبدالغنی صاحب کے شاگرد ہیں رشید احمد صاحب گنگوئی، قاسم نانوتوی۔ تو یہ سارا سلسلہ تعلیم جو دیوبندی علماء کا ہے وہ ان کا شاگرد ہے، اور شیعہ کے رد میں اس سے زیادہ اچھی کتاب کوئی نہیں لکھی گئی۔ اس میں سے امام زین العابدین کا جو خاص طور پر ذکر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں۔ اس کا صفحہ 200 ہے، اس کے اندر امام زین العابدین کا ذکر ہے۔ امام زین العابدین سن 37 کے اواخر میں یا 38 کے اوائل میں پیدا ہوئے۔ ان کا 2 برس حضرت مولا مرتضیٰ کی زندگی بھی آپ نے پائی ہے، اور 10 سال اپنے تایا حضرت امام حسن کے ساتھ بھی زندگی پائی ہے۔ زندگی کا بقیہ حصہ کربلا شریف تک انہوں نے اپنے ابا جی کے ساتھ گزارا ہے، اور مدینہ طیبہ میں ان کی رہائش تھی۔ وصال ان کا مدینہ پاک میں ہوا ہے۔ لیکن امام بخاری علم حدیث کے اندر ان کا پایا لکھتے ہیں کہ اصح الاسانید، حدیث صحیح پرکھنی ہے تو سند کے اعتبار سے اس کی صحت کو پرکھیں گے۔ حدیث صحیح کی کیا تعریف ہے؟ متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا الا۔ سب سے اعلیٰ حدیث روایت کے اعتبار سے وہ ہے کہ وہ ہمیشہ عادلین اور ضابطین سے منقول ہو، یعنی جنہوں نے روایت کی ہے ان کا حافظہ بھی سب سے اچھا ہو، ان کا دین اور عقیدہ بھی سب سے اچھا ہو، ان کا عمل بھی سب سے اچھا ہو، اور پھر انہوں نے اپنے سے زیادہ ثقہ آدمی کی مخالفت نہ کی ہو۔ اس کا نام ہے شذوذ، بغیر شذوذ ولا الا۔ اگر ایک ثقہ راوی ہے اوثق کی مخالفت کر جاتا ہے، حدیث اس کی صحت کے درجے سے گر جاتی ہے۔ جیسا حضرت عبداللہ بن عمر ثقہ راوی ہیں، مگر ان کی حدیث ٹکرا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث رہ جائے گی، وہ ثقہ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ اوثق ہیں، ان کی مخالفت کا ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین کی روایت کو امام بخاری کا نقل کرنا کہ وہ ان کی سند اصح الاسانید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک ان سے زیادہ متقی بھی کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ اچھے حافظے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور ان سے زیادہ ثقہ بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ روایت کرے تو کسی اوثق سے ٹکرا جائے، نہیں۔ تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کے سامنے چند کلمات رکھتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے وہ کس پائے کے انسان تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں
مختلف ناقلین نے مختلف نقلوں سے حدیثیں روایت کی ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نماز نفل رات کو پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے آئے گا کہ ان کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں. یہ سرکار کی زبان کے الفاظ ہیں جن کی وجہ سے زین العابدین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وگرنہ آپ کا نام علی اوسط ہے. حضرت امام حسین نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام رکھا علی اکبر، ایک کا نام رکھا علی اوسط، ایک کا نام رکھا علی اصغر. سبحان اللہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے نام پر نام رکھنا شیعہ کا کام ہے. امام حسین جیسا سنی کون آدمی ہے؟ سبحان اللہ. اس کا نام لو. امت مسلمہ میں زیادہ صحت مند جو امام حسین کے مقابلے میں زیادہ اچھا سنی ہے اس کا نام لو. نہیں لے سکتے. انہوں نے 3 بیٹوں کے نام یکے بعد دیگرے علی علی کر کے رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو سامنے تھال رکھتے تھے تو تھال تر بتر ہونے لگتا تھا آپ کے آنسوؤں سے. آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ امام زہری امام حنیفہ کے اساتذہ میں سے ایک امام ہیں. سبحان اللہ. تابعین میں سے ہیں. کمال درجے کا آدمی امام زہری. امام زہری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے آپ کو گرفتار کیا. مدینہ طیبہ سے آپ کو اٹھا کر کے دمشق لے جایا جانے لگا. تو اس وقت مجھے پتہ چلا تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو آپ کو ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. کیسے نامہربان انسان ہیں. اگر آپ کو صرف روکنا ہی مراد ہے تو ہتھکڑیاں کافی نہیں، لیکن اپنی بے ایمانی کا پورا ثبوت مہیا کرنے کے لیے ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں. تو حضرت امام زہری جب جا کے پیش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فدخل علیہ الزہری لوداعہ فبکا. الوداع کہنے کے لیے حضرت امام زہری آپ کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور رو دیے. آپ نے یہ کہا کہ وددت انی مکانکا، کاش کہ آپ کی جگہ میں ہوتا. یہ جو ہتھکڑیاں آپ کو لگی آپ کو نہ لگی ہوتی مجھے لگی ہوتی. آپ نے فرمایا اتظن ان ذلک یقربنی لو شئت لما کان. آپ کہتے ہیں کہ کیا سمجھتے یہ مجھے اذیت پہنچا رہی ہیں؟ اگر میں نہ چاہتا تو یہ مجھے نہ لگ سکتی. سبحان اللہ. اس کا مطلب میرے پاس قوت ہے سبحان اللہ. کہ میں اگر چاہوں تو یہ ہتھکڑیاں مجھے نہ لگ سکیں. آگے اس کا عملی ثبوت کیا پیش ہوا؟ کہتے ہیں جب مدینہ طیبہ سے آپ کو نکالا گیا تو آپ 2 دن کے سفر میں ساتھ ہوں تو اچانک جو ان کے محافظین ہیں آپ ان سے غائب ہو گئے. تلاش کیا تو کہیں نہ ملے حتیٰ کہ صبح طلوع ہو آئی اور چاروں طرف سے انہوں نے ناکہ بندی کر لی، مختلف راستے گھیر لیے کہ امام زین العابدین کو ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، تیز رفتار سے چل بھی نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ دور گئے ہوں گے، کہاں تک گئے ہوں گے. ان راستوں پر بندے بٹھا کے آپ کا انتظار کیا لیکن نہ پایا. امام زہری کہتے ہیں میں عبد الملک کے پاس گیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ امام زین العابدین کو تم نے کیسا پایا ہے؟ ان کا ایک دن میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کہا یہ ہتھکڑیاں جو آپ کے لگی ہوئی ہیں کاش یہ مجھے لگی ہوئی ہوتی. تو آپ نے کہا کیا تم سمجھتے ہو یہ میری مرضی کے بغیر لگی ہیں؟ دیکھتے ہی دیکھتے ہتھکڑیاں بھی اتر گئیں، بیڑیاں بھی اتر گئیں. یہ 200 پر لکھا ہوا ہے سوائے کے مورکہ کے اندر. اس کا مطلب ہوندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوندی قوت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی. پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دونی دے سائی. سبحان اللہ. طاقت تھی اتار سکتے تھے. تو امام زین العابدین نے جب کہا کہ تم سمجھتے ہو یہ جبرن مجھے لگی ہوئی ہیں، یہ میری مرضی کا معاملہ ہے. میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہتھکڑیاں بھی اتر گئی، بیڑیاں بھی اتر گئی. 2 دن آگے سفر کیا، دیکھا اچانک حضرت امام زین العابدین غائب ہیں. تو
میں نے جلدی کر کے چاہا کہ آگے چل کے اس سے بات کرو عبد الملک سے کہ یہ اہل بیت کے ساتھ ظلم نہ کرو، تو کیا دیکھا کہ امام زین العابدین عبد الملک کے سامنے موجود ہیں۔ ادھر چھوڑ کے گئے تھے ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں، بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں موجود ہونے کے بعد بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سواری کے وہاں موجود ہیں۔ اس وقت عبد الملک ڈر گیا۔ اسی کتاب کے اندر چل کے آگے لکھا ہوا ہے کہ عبد الملک جب ڈرا تو حجاج بن یوسف کے نام خط لکھا کہ تم اولاد رسول کے ساتھ جبر و تشدد بند کرو۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب خریدنے والی بات ہے۔ لیکن امام زین العابدین نے اپنے ایک خادم کو چٹھی لکھ کے دی کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت تم نے حجاج بن یوسف کے نام یہ چٹھی لکھی ہے۔ جب اس کو کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ جو تاریخ اس نے ڈالی تھی اس کی طرف خط لکھتے وقت وہی تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہی ٹائم لکھا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ادھر لکھ رہا ہے، ادھر امام زین العابدین اس کو پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا مفکر اسلام، زندہ آباد۔ جو اس کا خط لکھنے کا وقت ہے آپ نے لکھا فلاں وقت تم نے لکھی تھی، یہ ادھر دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، ڈیٹیں ڈال رہا ہے، ادھر امام زین العابدین کے کمپیوٹر پر وہ آ رہی ہیں۔ آپ نے اسی وقت خط لکھا، یہ الفاظ تھے، یہ خط تھا، یہ ڈیٹ تھی۔ اب بتاؤ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے؟ بندگان خاص علام الغیوب، رومی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب احذروہم ہم جواسیس القلوب۔ 978 تک تو یہ عقیدہ موجود تھا کہ بندگان خاص علام الغیوب، وہ اپنے طور پر لکھ رہا ہے، یہ اس کو اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ عقیدے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے مختلف موقعوں پر، مختلف مناظروں کے موقع پر ہم کہتے ہیں کہ ایسا کرو، انگریز کے اثر و رسوخ کے داخل ہونے سے پہلے کا جو دور ہے اس کے نیچے لکیر مارو، جو عقیدہ اس ضمن میں آتا ہے اس میں درج ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کے بعد کا جو عقیدہ ہے وہ انگریز کی پیداوار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی جن کا سن وفات 1054 ہے، وہ اس سرزمین ہند میں معلم اول تسلیم ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیٹر، آپ کی مکتوبات ہے، اس کا لیٹر نمبر 18 ہے، اس کا صفحہ نمبر 150 ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں بات چندی ملل و مذاہب کے در اسلام یافتہ می شود ایج کسرا دری خلاف نیست، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیات حقیقی زندہ و پائندہ بے شائبہ مجاز و بر اعمال امت حاضر و ناظر است۔ باوجود اس کے کہ اسلام میں کئی فرقے بنے ہیں، لیکن اس وقت تک مسلمانوں کے کسی فرقے کا عقیدہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ حضور حقیقی اور سچی زندگی، واقعی زندگی کے ساتھ اپنی قبر شریف میں موجود ہیں، جہاں چاہیں آئیں جائیں، کوئی مرمانے نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی امت کے سارے اعمال کو خواہ کوئی کہیں ہو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہیں تو قیامت میں شہادت کیا دیں گے؟ آپ لوگ جو وکلاء میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی کہے جناب میں اس واقعے کا گواہ ہوں، پوچھو تو کہاں تھا، واقعہ کہاں تھا، کہا واقعہ پنڈی تھا، تو کہاں تھا، میں جیلم میں تھا، ان کا جواب پھر اللہ اللہ کرو، تمہاری شہادت ناقابل قبول ہے۔ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر اور ناظر نہ ہو تو قیامت کے میدان میں جو سرکار کی شہادت ہونے والی ہے وہ کون دے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عبد الملک نے اس کے بعد پھر اپنا ہاتھ بہت نرم کر لیا، ڈر گیا۔ وہ کہتا ہے امام زین العابدین۔ پھر اس کا آگے بیٹا تھا حشام ابن عبد الملک، وہ بڑی موذی چیز تھی۔ اس نے اپنے دور اقتدار میں یہ آرڈر کھلا جاری کیا تھا، کوئی صحیح النسب سید جو ہے اس کو قتل کر دینا مباح ہے، جو 2 4 10 سیدوں کو مار ڈالے
20 کو مار ڈالے اس کو کچھ انعام دیا جائے گا، اس کو مواخذہ نہیں لیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو سید اس وقت تک پہنچا ہے یہ سرکار کا معجزہ ہے، وگرنہ اتنی عداوت کسی نبی کی امت نے کسی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ نہیں کی۔ گلائے وفائے جفا نامہ جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کبھی بت کدے میں بیان کروں صنم بھی کہے ہری ہری۔ یہ شام بن عبد الملک گیا ہوا ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، وہاں اس کو کسی نے حجر اسود تک جانے نہیں دیا، دھکا میں دھکا لگے، ادھر سے دھکا لگے ادھر چلا جائے، ادھر سے دھکا لگے ادھر چلا جائے۔ اس وقت اس کے جو کاسا لیس تھے جن کا رکاوی چٹ کا یہ ترجمہ ہے کاسا لیس کا ہے، جو اس کے کفش بردار تھے خوش آمدید ٹٹو، انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت، اے شہزادہ، ولیعہد تھا نہیں اپنے وقت کا، کراؤن پرنس تھا یہ ولیعہد، جس کو آئندہ ورثے میں بادشاہت ملنے والی ہو، وقت سے پہلے اعلان ہو، اس کو ولیعہد کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کراؤن پرنس کہتے ہیں۔ تو یہ کراؤن پرنس تھا، اس کو الگ زمزم کے پاس ممبر بٹھا دیا گیا کہ یہاں تم بیٹھ جاؤ، اور یہاں اس وقت تمہارا چلنا بڑی حد تک کی بات ہے، کیونکہ تمہیں کوئی موقع نہیں دیتا کہ تو حجر اسود کو چوم لے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ امام زین العابدین ہتھکڑیاں لگی ہوئی، وہ جس کا نانا ساری کائنات کی ہتھکڑیاں اتارنے والا ہے، اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ جس وقت وہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب پہنچتے، تنحى الناس عنہ، حجر اسود سے سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کو موقع مہیا کرتے ہیں کہ آپ جا کے بوسہ لے لیں۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بتا یہ کون ہے؟ تو اب وہ شرمندہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ بتلایا یہ امام زین العابدین ہے، آل بیت رسول میں سے ہے، تو یہ جو شامی الو کے پٹھے میرے ساتھ ہیں یہ ممکن ہے مجھے چھوڑ کے اس کے ساتھ ہو جائیں۔ اس ڈر سے وہ کہتا ہے کہ لا عارفہ، میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ جب یہ لفظ اس نے بولا تو فرزدق نامی شاعر اہل بیت رسول کے شاعر تھے، اہل بیت کی مدح کیا کرتے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے یہ الفاظ سنے، فرمایا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ سبحان اللہ۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ وہ ہے جس کے دنیا میں تشریف لانے کی جگہ کو، جن کے مسکت الراس کو، جن کے وطن کو، جن کے گھر کو، جن کے خاندان کو، جن کے قبیلے کو ساری دنیا جانتی ہے، پوری وادی بدخا جانتی ہے، اور بیت اللہ جانتا ہے، ہل و حرم جانتے ہیں۔ حرم کا وہ ایریا جس میں کہ شکار کرنا حرام ہے وہ حرم ہے، اس کے سوا کل روئے زمین ہل ہے کا ہل بھی جانتی ہے، حرم بھی جانتا ہے۔ ابن خیر عباد اللہ کلہم۔ امام زین العابدین بیٹے کس کے ہیں؟ امام حسین کے۔ امام حسین بیٹے کس کے ہیں؟ خاتون جنت کے۔ خاتون جنت بیٹی کس کی ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی۔ جو یہ سمجھتا ہے آج کا سید نہیں ہے وہ قطعاً جاہل ہے اور دین سے بیگانہ ہے، 3 پشتوں تک کا تو موقع کا گواہ ہے۔ کہتے ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اس کا بیٹا ہے جو کل کائنات میں سب سے عمدہ اور سب سے افضل ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پاک باز ہے، سب سے زیادہ صاف ستھرا ہے، سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ینتہی الکرم۔ جس وقت اس کے ابے کو لوگوں نے دیکھا، قریشیوں نے دیکھا، جو بڑے دشوار پسند تھے، وہ کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس سرکار کو دیکھا دفتر تمام گشتو بپایا رسید عمر، ماں ہم چنا در اول
وصفت مادہ ہے. ساری زندگی بیت گئی، ساری زندگی علم پڑھتے پڑھتے گزر گئی، بڑی بڑی شانیں پڑھی ہیں، لیکن جب تجھے دیکھا ہے تو ساری زندگی کا پڑھا پڑھایا ذہن سے اتر گیا ہے. معلوم ہوتا ہے ایسا نہ کبھی دیکھا ہے نہ آئندہ دیکھنے کا چانس ہے. کہتے ہیں ینمی الی ذروۃ العز التی قصرت ان ذیلها عرب الاسلام والعجم. کہتا ہے عزت کی اس چوٹی کو پہنچا ہے کہ نہ اسلامی عرب اس کو پا سکا ہے، نہ غیر اسلامی عرب پا سکا ہے، نہ عجم پا سکا ہے. دیکھیں اس وقت کا عقیدہ کیا ہے. ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. سبحان اللہ. فرمایا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، حالانکہ فاطمہ دادی ہیں. معلوم ہے قیامت تک آنے والی اولاد اولاد فاطمہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فلیس قولک من ھذا بدائرہ العرب تعرف من انکرت والعجم. تمہارا یہ قول کہ میں نہیں جانتا یہ اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ اس کو عرب بھی جانتے ہیں اور عجم بھی جانتے ہیں. آگے جو جملہ کہا ہے اس پر حقائق واضح ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں مما شرح حبہم دین و بغضہم کفر و قرب منجی و معتصم. فرمایا ان کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے اور عین دین ہے. مما شرح حبہم دین، ان کی محبت جو ہے وہی دین ہے. وہ بغضہم کفر، اور ان کا بغض کفر ہے. جتنے اس وقت آج جمعے میں آئے ہوئے ہو، یہ میرا قول نہیں، یہ امام ابن حجر مکی کا قول ہے جو تمام علماء دیوبند کے استاد ہیں. بعض علماء بریلوی بھی ان کے شاگرد ہیں. یہ کہتے ہیں مما شرح حبہم دین و بغضہم کفر و قربہم منجی و معتصم. ان کی محبت کی جماعت کا نام دین ہے اور ان کے بغض کا نام کفر ہے، اور ان کا قرب نجات دینے والا ہے. جو میں کہتا ہوں بغض علی سے باز آ اے وقت کے یزید، حب علی کو دخل ہے تیری نجات میں. اب میں ہوں بیمار، اب بولتا کوئی سنے گا تو وہ یہ نہیں مانے گا میں بیمار ہوں. سبحان اللہ. لیکن جب تقریر چھوڑوں گا تو جیسے ٹائر سے پھونک نکل جاتی ہے، اس سے محسوس کرتا ہوں. یہ ان کا ذکر پاک ہے جس کی برکت سے ایک تازہ زندگی محسوس کرتا ہوں. مما شرح حبہم دین و بغضہم کفر و قربہم منجی و معتصم. ان کی محبت کا نام دین ہے، تو جس میں محبت آل بیت نہیں پکا بے دین ہے کہ نہیں؟ اپنے اللہ محلے میں تلاش کرو، دائیں بائیں دیکھو، محسوس کرو، چیک کرنے کی کوشش کرو یہ محبت اہل بیت رکھتا ہے کہ نہیں. اگر محبت اہل بیت رکھتا ہے تو دین ہے. حضرت امام شافعی جو سارے محدثین کا استاد ہے، امام بخاری جو ہے وہ بھی شافعی ہے، امام مسلم بھی شافعی ہے، امام ترمذی بھی شافعی ہے، امام نسائی بھی شافعی ہے، ابو داود بھی شافعی ہے، اور ابن ماجہ بھی شافعی ہے. یہ سیاستہ کی 6 کتابوں کے جو مصنفین ہیں سارے کے سارے شافعی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا میدان ہوگا تو قیامت کے میدان میں جب کھڑا ہوں گا تو میدان معاشر میں کھڑے ہو کر کے یہ اس بات کا اعلان کر دوں گا، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. کہ اے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری محبت اس قرآن میں فرض کر دی گئی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کی طرف نازل کیا ہے. اب بتاؤ کیا عقیدہ ہے محدثین کے استاد کا؟ اس وقت کا جو مسلمان ہے کس چکر میں پھر رہا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے اسلاف سے اخلاص عمل مانگنے آگانے کو ہن سے
شاہاں سے عجب گرب نوازند گدارا، میں اتفاق سے سیدوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، اگر موچی اور نائی بھی ہوتا نا تو میرا عقیدہ یہی ہوتا، اس لیے کہ اصل ریکارڈ میں کتابیں یہی عقیدہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یستطیع جواد بود غایتہم ولا یدانیہم قوم وان کرموا، کہتے ہیں ہمارے پٹھوار میں آج سے کوئی 50-60 برس پہلے لوگ بات چیت میں کہا کرتے تھے گزری گلہ کی پنسیا کوڑا بھی نہیں پہنچنا، اور 500 نے ککڑی بکھڑی بھئی۔ تو عرب لوگ بھی کہتے لا یستطیع جواد بود غایتہم، جو ان کے مرتبے کی انتہا ہے ایک بڑا عالی نسب گھوڑا جو تھارو بریڈ ہے، وہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو نسل کشی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا وہ تھارو بریڈ کہلاتا ہے، اس کو عربی زبان میں جواد کہنا چاہیے۔ جواد گھوڑا جو ہے وہ بھی آل بیت رسول کی عظمت کی جو انتہا ہے وہاں تک نہیں جا سکتا۔ وَلَا يُدَانِيهِمْ قَوْمٌ وَإِنْ كَرَمُوا، کوئی قوم خواہ کتنے بھی بزرگ بن جائے مرتبے میں ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جیسا حضرت کہا ہے امام فرزدق نے حاذ ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدی انبیاء اللہ قد ختموا، اس کی ماں فاطمہ ہے اور اس کے نانے پر نبی ختم ہو گئے ہیں۔ معلومہ ختم نبوت کا عقیدہ آج کا نہیں، اہل بیت اطہار کے وجود کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کی بحث چلتی رہی ہے۔ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، سبحان اللہ۔ یہ حضرت امام زین العابدین کی شخصیت ہے، اور امام زین العابدین جو ہیں یہ معاف فرمانے والے لوگوں میں سے تھے۔ کربلا شریف سے جب چلنے لگے اس وقت ایک عقیدے کی وضاحت ہوتی ہے، یا رحمت للعالمین ادرک لذہن العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لذہن العابدین مابوس ایدی الظالمین فی الموقع المزدحم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ شاہ صاحب، زندہ باد۔ اس جوش و خروش فضا میں کس قدر چھڑ گیا ہوگا جب امام زین العابدین نے اس لشکر میں جس کو آپ میں نمائش کی جا رہی تھی، آپ کا جلوس نکالا جا رہا تھا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لذہن العابدین، یا رحمت للعالمین اپنے زین العابدین کو سہارا دیجئے گا، مابوس عید الظالمین، ساری کائنات کی ہتھکڑیاں جس کی بھی اتریں گی تو ہی اتارے گا تو اتریں گی، ساری دنیا کی ہتھکڑیاں اتارنے والے تیرا بیٹا آج ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس وقت میں صبر و تحمل کی درخواست آپ سے کرتا ہوں، مابوس عید الظالمین فی الموقع المزدحم۔ کس عقیدے پر روشنی پڑتی ہے؟ آج جو کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا منع ہے، قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے اس کا عقیدہ ملتا ہے؟ امام زین العابدین کی حدیث کے اندر سند جو ہے، اتھارٹی جو ہے، وہ سب سے زیادہ ایکوریٹ مانی جاتی ہے۔ کیوں مانی جاتی ہے؟ جس کا عقیدہ سب سے اچھا ہے، جس کا عمل سب سے اچھا ہے، جس کا حافظہ سب سے اچھا ہے، جس کا دین سب سے اچھا ہے، اس کی حدیث سب سے اچھی ہے۔ کھڑے کہاں ہیں؟ کوفے کے بازاروں سے گزرے جا رہے ہیں، پکار کس رہے ہیں؟ جو گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے۔ یار جو تو سچے عقیدے سے تعلق ہے وہ یا رسول اللہ کہے گا۔ نعرہ رسالت، یار وقت اوپر ہوا ہے، اب اجازت چاہتا ہوں، آئندہ جمعے اگر میں زندہ رہا
صحت رہی اور میں یہیں ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالی امام زین العابدین کے بقیہ واقعات، امام جعفر صادق کے واقعات، حضرت امام محمد باقر کے واقعات، ان کی دینی نوعیت، ان کی دینی خدمات، ان کی دینی نوعیت سب پر گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی۔ دعا کرے اللہ کرے میری صحت اچھی رہے۔ کل میں تھوڑا ہی سا سفر کیا ہے، اب اتنا عمر رسیدہ ہوا آیا ہوں کہ تھوڑے سے سفر سے بھی جی چرانے لگا ہوں۔ ایک دن میں نے ایک مرتبہ کراچی میں زور کے وقت تقریر کی، عصر کے وقت جہاز پر عصر کے بعد یہاں پہنچا، یہاں سے وہی جہاز پر بیٹھ کے پشاور پہنچا تو پشاور جا کے تقریر کی، شام کی نماز کے بعد وہاں سے پشاور سے بیٹھا پنڈی میں آ کے تقریر کی، اور یہ 4-5 تقریریں 1200 میل کی دوری پر سفر کر کے میں نے کی۔ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن عمر کا تقاضا ہے، کل تک اگر میں زندہ رہا تو میری عمر 78 سال ہو جائے گی۔ تو اس عمر میں میرے ساتھی عام جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کو بھی دیکھ رہے لاتے ہیں، گھسیٹ کے چلتے ہیں۔ میں نبی پاک علیہ السلام کے دین کی برکت سے ٹھیک ٹھاک چل لیتا ہوں، لیکن اب زیادہ ایگزرشن کے قابل میں نہیں رہا۔ امید ہے آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ 5-10 منٹ وقت اوپر ہو گیا ہے، معذرت خواہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اور آئندہ جو میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا کہ امام جعفر صادق کو بتایا جاتا ہے کہ جناب قاسم کے خلیفہ ہیں۔ ان کتابوں کے اندر موجود ہے، خود خاندان نقشبندیہ کی کتابیں ساتھ لایا ہوا تھا کہ آپ ان کے خلیفہ نہیں، اپنے والد صاحب کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام محمد باقر کے خلیفہ ہیں، بیعت بھی ان کے ساتھ ہے۔ خاندان نقشبندیہ نے بھی لکھا ہے، خاندان قادریہ چشتیہ سارے نے لکھا ہے۔